السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلیپ اور سلیپ ڈس آرڈر پہ، ٹھیک ہے۔ سلیپ جو ہے اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اس کے علاوہ سلیپ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کس طرح یہ سٹیجز آپس میں روٹیٹ ہوتی ہیں پوری رات کے دوران، تو ان پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سٹیجز کون کون سی ہیں۔ تو سلیپ کی دو میجر سٹیجز ہیں، یہ ہیں آپ کی ریم سلیپ اور نان ریم سلیپ۔ اچھا، جو ریم سلیپ ہوتی ہے یہ آپ کی ہائیلی ایکٹیو سٹیج ہوتی ہے، مین کہ اس میں آپ کی ریپڈ آئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کی آئی موومنٹ مین کہ آنکھیں بند ہیں، لیکن جو آئی کی بال ہے اس کی موومنٹ تیز تیز ہو رہی ہوتی ہے، اس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ ریم سلیپ ہے۔ اچھا، جو نان ریم سلیپ ہے یہ ڈیپر سٹیج آف سلیپ ہوتی ہے، اور یہ جو فرسٹ ہم سوتے ہیں تو پہلے جو سٹیج ہوتی ہے وہ نان ریم سلیپ ہوتی ہے، اور اس میں پھر چار اس کی سٹیجز آ جاتی ہیں: سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 اور سٹیج 4۔ 80% آف ٹائم ہم نان ریم سلیپ میں گزارتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 20% ٹائم ہمارا ریم سلیپ میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح تقریباً پہلا جو 70 منٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارا ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک سائیکل کے بعد پھر دوبارہ سے نان ریم سلیپ سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر ریم سلیپ ہوتی ہے۔ وہ جو دوسرا سائیکل ہے وہ تقریباً 90 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو پوری رات کے دوران اس طرح نان ریم اور ریم سلیپ کے سائیکل چلتے رہتے ہیں۔ جو نان ریم سلیپ ہے اس میں جو خواب ہمیں آتے ہیں یہ میکسیمم ہمیں نان ریم سٹیج کے دوران آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس کے بارے میں، سٹیجز کے بارے میں، اور آگے ہم ڈسکس کر گئے سلیپ ڈس آرڈر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو 3 میجر سلیپ ڈس آرڈر ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا ڈس آرڈر ہے ہمارے پاس انسومیا، دوسرا ہے نارکولیپسی، اور تیسرا ہے ایپنیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے سلیپ ڈس آرڈر، وہ ہے انسومیا۔ اچھا، جو انسومیا ہے اس میں جو پرسن ہے اس کی نیند، اگر ہم اس کو گھنٹوں کے حساب سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے گھنٹوں کے حساب سے اس کی نیند پوری ہو۔ جس طرح کہ آپ کی نیند 6 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کی نیند 8 گھنٹے پوری ہوتی ہو، یا ایون کہ وہ 10 گھنٹے بھی نیند پوری کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو کمپلین یہ ہوگی کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کو نیند کی کمی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے، جو مقدار ہے نیند کی وہ تو پوری ہے، لیکن جو اس کی کوالٹی ہے نیند کی وہ اس بندے کی یا اس بندی کی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ نیند کے دوران اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہیں، بار بار جاگ آ جاتی ہے، یا مختلف قسم کے اس کو خیالات آتے ہیں، خواب آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو ہم انسومیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارے پاس ڈس آرڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارکولیپسی۔ نارکولیپسی سلیپ ڈس آرڈر میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ یا بندی ہے وہ کام کرتے کرتے اس کو نیند آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ لکھتے لکھتے اس کو نیند آ جائے، ہو سکتا ہے وہ ڈرائیونگ کرتی ہوئی اس کو نیند آ جائے، مین کہ ایسے کام جہاں پہ ایک عام پرسن نہیں سوتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بیڈ پہ سو جاتے ہیں یا ایون کہ چیئر پہ سو جاتے ہیں تو یہ ایک نارمل جو پرسن ہے اس کی نیند اس حالت میں اس کو آ سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈائری لکھ رہے ہوں اور آپ کو ایسے لکھتے لکھتے آپ کو نیند آ جائے، ادھر ہی آپ مطلب سر وہاں پہ اپنا رکھ دیں۔ تو یہ جو روٹین سے ہٹ کے اس طرح کی اچانک سے دورہ پڑ جانا نیند کا، اور اچانک سے نیند آ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں نارکولیپسی، ٹھیک ہے۔ جو تیسرا ہمارے پاس سلیپ ڈس آرڈر ہے اس کو کہتے ہیں ایپنیا۔ جو ایپنیا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے ان باقی دو کی نسبت۔ بیسیکلی ایپنیا میں ہوتا یہ ہے
کہ جو پرسن ہے اس کی سلیپ کے دوران سوتے ہوئے اس کی بریدنگ سٹاپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اچانک سے اس کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی دو میجر ریزنز ہوتی ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں ابھی کور نہیں کر سکتے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ اس کے بیہائنڈ دو میجر ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اچانک سے سانس رکتا ہے نیند کے دوران۔ تو ہمارے پاس یہ تین میجر سلیپ کے ڈسارڈر ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا، سلیپ کی سٹیجز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے بہت سادہ کر کے بہت سمپل الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔